بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے تذکرہ حضرت سخی سید اسحاق نوری پاک حمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار مبارک ڈوڈیال شہر چکوال میں واقع ہے۔ آپ قطب مدار حضرت سید احمد سخی بلاول شاہ حمدانی موضع دندہ شاہ بلاول کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت بروز جمعہ المبارک یکم رمضان کو ہمدان ایران، جبکہ ایک روایت کے مطابق دندہ شاہ بلاول میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب نور الامت تھا۔ آپ کی زندگی تبلیغ اسلام میں گزری۔ آپ کی تعلیمات روحانیت، اصلاح و تزکیہ نفس پر مبنی ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح شب بیدار و عبادت گزار اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ شریعت اور طریقت کے سختی سے پابند تھے۔ حضرت سخی سید شاہ اسحاق حمدانی کی کرامات۔ ایک دفعہ آپ جادہ سے وزریہ جبی واپس ڈوڈیال آ رہے تھے کہ جبی علاقے کے لوگوں کی گستاخی کی وجہ سے بد دعا دی، جس سے پورے گاؤں کے چار اطراف آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر گاؤں میں شور و غل بپا تھا۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر آگ بجھنے نہ پائی۔ اہل جبی نے اپنا مال مویشی آزاد کر دیا اور مکانوں سے باہر نکل آئے اور بھاگ کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ معافی مانگی اور منت سماجت کرنے لگے کہ پیر صاحب دعا فرمائیں آگ بجھ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ جبی جل کر رہے گی، آپ لوگ دوسری جگہ نئی جبی آباد کریں۔ اس گاؤں کے گھر ایک کم 199 ہوں گے، یعنی پورے 100 نہیں ہوں گے، پورے 100 کبھی نہ ہوں گے۔ میری نسل اس گاؤں سے نہیں کھائے پیے گی، اگر حکم عدولی کی تو وہ نقصان اٹھائے گی، لہٰذا اپنی اولاد کو منع فرما دیا۔ یہ جبی منگوال کے نواح میں واقع ہے۔ سرکار کی ذات ایک صاحب جلال ذات ہے، لیکن مخلوق سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ اگر کوئی دروازے پر آ جائے تو خالی نہیں لوٹاتے، اپنے خون سے بے پناہ محبت اور کشش رکھتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے۔ میں بسلسلہ ملازمت چکوال سے راولپنڈی یا راولپنڈی سے چکوال براستہ ڈوڈیال سفر اختیار کرتا ہوں۔ شروع میں ناسمجھی کا دور تھا۔ میں ڈوڈیال سے گزرتے بادشاہ کے مزار شریف پر اکثر نگاہ پڑتی تھی، مگر میں ایسے ہی گزر جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب بھی ڈوڈیال پہنچتا مسافر وین جس میں سوار ہوتا خراب ہو جاتی، کبھی انجن کا مسئلہ، کبھی ٹائر پنکچر ہو جاتا۔ ایک دن ایسے ہی مسئلہ ہوا تو میں گاڑی سے باہر نکل آیا اور سامنے مزار پر نگاہ پڑی تو خود بخود دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ ڈرائیور کی آواز سنائی دی، بھائی جی آ جاؤ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح جب میرے ساتھ 2-3 دفعہ یہی واقعہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ کھیل کچھ اور ہے۔ اس کے بعد میں مزار شریف پر حاضری دینے گیا اور آج بھی ڈوڈیال سے گزرتے سلام کرتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، تب گزرتا ہوں۔ اس کے بعد تو سرکار سے ایک روحانی سلسلہ بن گیا۔ بہت پیار اور محبت کرنے والی ذات ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے میرے مقصد نصرت شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تائید کی، اور جب بھی میں مزار شریف پر جا کر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا ذکر کرتا ہوں تو میرے اندر سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور عجیب جذباتی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور دل و زبان سے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے لیے سلام و دعائیں جاری ہو جاتی ہیں، جو کہ لازمی طور پر بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے گھر کی آبادی اور شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کی تڑپ اور درد رکھتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں کا فیض اور روحانیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، اولاد کا یا ماننے والوں کا ریسیور نفس پرستی، ہوس پرستی، دنیا پرستی سے کمزور پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا، ورنہ صاحبان نگاہ سے پردہ نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت فیض کی چھتر چھایا میں ہوتے ہیں۔ بزرگوں کے مزارات کی وراثت کے بجائے اگر اولاد ان کی روحانیت کی وارث بن جائے تو نسل کا بچہ بچہ نور الامت بن جائے۔ جہاں مزارات کی تزئین و آرائش پر زور و شور سے کام کیا جاتا ہے، کاش وہاں بزرگوں کی تعلیمات اور روحانیت کے حصول پر بھی کام کیا جاتا تو ایک عجیب شادمانی کی فضا ہوتی۔ وصیت تدفین۔ ایک دفعہ آپ اپنی صاحبزادی سے مل کر جادہ سے واپس ڈوڈیال براستہ نارنگ جا رہے تھے۔ نارنگ پہنچ کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت سید حاجی محمد شاہ کے گھر ٹھہرے اور وہاں علیل ہو گئے۔
اپنے بیٹوں کو ڈوڈیال میں دفن کرنے کی وصیت فرمائی اور 122 سال کی عمر میں 4 شنبہ نصف ماہ ذیقعد کو وصال فرما گیا اور وصیت کے مطابق آپ کو ڈوڈیال چکوال میں دفن کیا گیا۔ مزار مبارک اڈا کے نزدیک قبرستان کے مرکز میں آپ کا سنہری گنبد والا روضہ انور تعمیر ہے۔ شب و روز زائرین زیارت کو تشریف لاتے ہیں۔ ہدیہ عقیدت ذرہ ذرہ میں ہے پوشیدہ یہاں گوہر خاص، دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز۔ آپ کی اولاد کے رہائشی مقامات ڈوڈیال، باولی، ہردور، چھپڑ، سوگا سیداں، حکیمال، نارنگ سیداں، شاہ پور ہمدانیاں، کڑی دولال، سہال، چک امرال، جھنڈو سیداں، نیلا، ہرنیالی سیداں، ہوون سیداں، بنگالی شریف، چان، میرا شریف، ڈوک سیداں، پنڈ ملو، کھائی اوان، ادوال، جیٹھل، کولیاں، حمید شریف، الوال شریف، ٹوٹی بن، راول زیر، لطیفال وغیرہ۔ آپ کا مزار مبارک حال ہی میں بہت خوبصورت اور دلکش انداز میں گولڈن ٹائلز میں آپ کا مزار شریف بنایا گیا ہے۔ اس مزار کی تزئین و آرائش میں سید محسن عباس حمدانی متولی دربار شریف کی بہت بڑی کاوش ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا زوار سید محمد عابد حسین شاہ حمدانی کربلائی کا۔ انہوں نے اس تحریر کو لکھنے میں میری بہت زیادہ ٹیکنیکل معاونت کی، بلکہ تحریر کا اکثر حصہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے۔ 1-2 واقعات جو ہیں وہ میرے ذاتی پیش میں شامل ہیں۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا ولی السادات، یا مختار السادات، اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔